کہ ہمارے مکاتب فکر کے اندر ایک بحث چل رہی ہے، جب ایک طے شدہ ایک حقیقت ہے اور علماء اہل سنت کے محققین علماء جو ہیں سینکڑوں سال سے اس بات پر اپنی تحقیقیں دے رہے ہیں اور مسلمہ ثبوتوں کے ساتھ دے رہے ہیں، مستند روایات کے ساتھ دے رہے ہیں، اور احادیث طیبہ کی صحیح الاسناد احادیث سے وہ حقیقتیں پیش کر رہے ہیں کہ بنو امیہ نے رخنا ڈالا ہے اسلام کے اندر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کر دی تھی کہ میرے دین کے اندر سراغ کرنے والا ہی۔ اچھا، تو جب یہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی بصیرت نے بھی یہ نشاندہی کر دی، اور اصحاب رسول اللہ رضوان نے بھی بنو امیہ کی جارحیت کی نشاندہی کر دی، اور جناب والا تابعین نے بھی، اتباع تابعین نے بھی، ائمہ مجتہدین نے بھی، اور تمام مکاتب یہ اس وقت کے جو مخلص علماء تھے سب نے نشاندہی کر دی، اور اس سند کے ساتھ رسول عالم سے وہ سند شروع ہوتی ہے، صحابہ تابعین اتباع تابعین آگے چلتے چلتے، اور ان کی ثقافت پر بھی مختلف دلائل موجود ہیں۔ اب اتنی بڑی مضبوط اور مربوط چیز جو آئی ہے بنو امیہ کے ظالمانہ رویوں کی بنیاد پر، اب ہمارا آج کا ملا جو ہے خاص کر بریلوی کہتا ہے کہ ان چیزوں کو بیان نہ کرو۔ بھائی یہ بیان کرنا اگر جرم ہے تو پھر یہ جرم محدثین نے کیا ہے، مفسرین نے کیا ہے۔ یہ شجرہ خبیثہ اور شجرہ طیبہ کی ونڈ جو ہے یہ اپنے مفسرین اہل سنت نے کی ہے۔ تشیع کو چھوڑو یار، شیعہ ہو سکتا ہے طرفدار ہو، لیکن سنی جو غیر جانبدار ہے اس کی بات تو مولویوں مانو، اور تم تو رسول اللہ کی بات سے بھاگ گیا۔ آج تک تم نے حدیث عمار کو نہیں مانا، دل سے تسلیم نہیں کیا۔ اب اگر آپ قرآن وہ آیات جہاں جہاں فرعون کے مظالم کا تذکرہ موجود ہے، جس انداز میں میں نے تقریباً 32 یا 33 آیات جو ہیں وہ منتخب کی ہیں، وہ انشاءاللہ اس کو سلسلہ وار میں گفتگو کروں گا، جہاں صرف اللہ نے فرعون کے رویوں کو بیان کیا ہے، ظالمانہ رویوں کو، اور اس پر مواخذہ ہے، تو اس رویوں سے بھی 10 قدم آگے بنو امیہ کھڑے ہیں ظلم کی بنیاد پر۔ اگر یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ مردوں کو قتل کرتے تھے اور عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، تو یہی کام بنو امیہ کے دور میں ہوا ہے۔ صحابہ قتل کیے گئے اور ان کی عورتوں کو جناب والا مسلمان عورتوں کو قید کر کے ان کی منڈی لگائی گئی، ان کی خرید فروخت کی گئی۔ تو جتنے رویے آپ کو قرآن کی تاریخ بیان کرے گی وہی رویے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ظالمانہ رویے جو ہیں یہ آپ کو بنو امیہ کے اندر آئیں گے۔ اب ہم ان حقیقتوں کا انکار کیسے کریں جو محدثین اہل سنت نے بیان کی، صحیح بخاری سے لے کر جامع ترمذی تک آ جاؤ، سیاستہ، اس کے علاوہ جتنی مسانید کے کتب ہیں، مسند امام اعظم سے لے کر مسند احمد بن حنبل تک، اور مسند ابی یعلا تک، اور مسند الفردوس تک، جتنی بھی مسانید ہیں یہ صرف ہے کتب احادیث کی، اس کے اندر بھی وہ رویے وہ ساری چیزیں بیان کی ہیں اور صحیح سند کے ساتھ بیان کی ہیں۔ پھر معاجیم ہیں، یہ بھی ایک صنف ہے احادیث کے کتب کی، معاجیم کے اندر بھی یہ موجود ہیں۔ جتنی بھی کتب احادیث ہیں ان کتب احادیث کے اندر یہ حقیقتیں موجود ہیں اور عینی مشاہدات کی بنیاد پر موجود ہیں، اور اصحاب رسول اللہ رضوان ان حقیقتوں کے عینی گواہ ہیں، بلکہ ان سے وہ نبرد آزما رہے ہیں۔ ان حقیقتوں کو یہ بیان نہ کرو تو پھر بیان کیا کریں؟ ٹرمپ کی عظمت کو بیان کریں، نیتن یاہو کی فضیلت بیان کریں؟ یہ مولویوں کو قبول ہے؟